یہ اسٹاک ایکسچینج جو اتنا پھل پھول رہا ہے اور اس سے حکومت کہتی ہے کہ دیکھو جناب یہ ایسے فلرش کر رہا ہے, ترقی تعمیر و ترقی, جی یہ کیا ہے؟ اس میں دو باتیں ہیں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ اسٹاک ایکسچینج دیکھتے ہیں تو اس میں سرکاری جو ادارے ہیں وہ بھی اس میں رجسٹرڈ پمپ ان کر رہے ہوتے ہیں پیسہ, رجسٹرڈ ہے نا. اوکے. دوسرا بینکنگ سیکٹر بھی رجسٹرڈ ہے, آئی پی پیز بھی رجسٹرڈ ہیں جو آپ کی گروتھ کر رہے ہیں, آپ کی فارماسیوٹیکلز اینڈ سچ فورتھ. مگر مزے کی بات میں آپ بتانے لگا ہوں کہ آپ کا 11% انٹرسٹ ریٹ ہے, اوکے, امریکہ کا 5% انٹرسٹ ریٹ ہے. اوکے. تو امریکن جو ہے 5% پہ قرضہ لے کے آپ کے یہاں جب انویسٹ کر دے گا اسٹاک مارکیٹ میں یا بینکنگ سیکٹر میں تو 7% تو اس کو بیٹھے بٹھائے اس کی بڑھوتری ہو گئی نا. ہاں, تو آپ کا بھی اسٹاک مارکیٹ اوپر چلا گیا. اوکے. مگر وہ پیسہ نکال کے بھی لے جاتا ہے, وہ کہیں آپ کی انڈسٹری میں تو نہیں لگا, اور اخیر میں مار کھاتے ہیں چھوٹے سرمایہ کار جابر جو ہوتے ہیں. بڑے انویسٹرز تو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرتے ہیں, وہ نہ خریدتے ہیں نہ بیچتے ہیں جب تک بہت بڑا ان کو ڈپ یا ریز نہ ہو جائے. تو یہ پیسہ سرکولیٹ ہو رہا ہے, اور یہ پالیسی ہے ان دیٹ کانٹیکسٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی, کہتے ہیں ڈیریویٹوز. اوکے. جو جس کو اب آپ کرپٹو کرنسی میں بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ ابھی اسٹیٹ بینک نے اجازت نہیں دی, مگر آپ نے ایک بنا لی ہوئی ہے نا, کمپنی بنا لی ہے, کرپٹو کرنسی کو لیگلائز کر دیا. جی. تو کہیں نہ کہیں آپ ایک خاص قسم کے لوگوں کو کے پیسے کو, اور خواہش یہ ہے کہ وہ وائٹ ہوگا اور وہ انویسٹ ہوگا, وہ وائٹ ہو جاتا ہے انویسٹ نہیں ہوتا ان ڈیریویٹوز کے علاوہ. تو پھر آپ, میں نے جو بات پہلے بھی کی کہ آپ دو قسم کی اکانومیز بنا رہے ہیں نا, ایک ایلیٹ کی اور ایک عام آدمی کی. عام ایلیٹ تو چل رہی ہے, وہ گروتھ بھی ہے, ابھی تو شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ 2025 میں 3% پہ گروتھ چلی جائے گی, مگر جو آپ کی پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے اس کے تحت یہ کہیں 5-6% گروتھ آئے گی تو سسٹینیبل ہوگی. ٹھیک ہے. مگر اس کے اپنے پرابلمز ہیں کہ جب آپ گروتھ اتنی لے جاتے ہیں تو انرجی بھی یوز کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اور وہ انرجی اگر آپ امپورٹ سے کریں گے تو نیچرلی وہ پھر انسسٹینیبل ہے. تو یعنی ہم کاپ ویب کے اندر پڑے ہوئے ہیں. کہیں نہ کہیں آپ کو ریسٹرکچر کرنا پڑے گا کہ یوتھ کو کیسے 21ویں صدی میں لے کے جانا ہے, زمین کو کیسے 21ویں صدی میں, انرجی ریسورسز کو کیسے 21ویں صدی میں لے کے جانا ہے. اس کو وہ 5-10 سال کا ایک منصوبہ دے کے کہ اس سال اس ٹرانسپورٹ کو کرنا ہے, اگلے سال ایجوکیشن کو کرنا ہے, اس سے اگلے سال انرجی کو کرنا ہے اینڈ سچ فورتھ. اور فورن انویسٹمنٹ بھی اور لوکل انویسٹمنٹ, جب تک آپ لوکل انویسٹمنٹ نہیں ہوگی فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اور پھر آپ دوسری بات اجازت دیں گے کہ جوائنٹ وینچرز ہوں, کیونکہ نو ہاؤ ٹیکنالوجی تو آپ کو باہر والے ہی لے کے آئیں گے نا جوائنٹ وینچر سے. آپ جتنی بھی کوشش کر لیں, آپ اس لیول پہ, آپ کی 70-75 سال میں آپ نے مائنس میں ریسرچ میں گئے ہیں, پلس میں نہیں گئے, تو جب تک آپ جوائنٹ وینچرز کو اجازت نہیں دیں گے. مگر وہاں ایک اور ایشو آ رہا ہے, ایک تو کرپشن کا ہے نا, مگر آپ کی بہت سارے ایگزامپلس ہیں جہاں پرائیویٹ سیکٹر نے جس نے جوائنٹ وینچر کیے وہ اس کا پیسہ کھا گئے جو انویسٹر تھا فورن. تو وہ بھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے یہ بار بار بات کی ہے. اب تو آئی ایم ایف بھی بات کر رہا ہے کہ آپ کی انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ لیگل کوریج ہی نہیں دے رہی ہیں, آپ پراپرٹی رائٹس نہیں ہیں, آپ کے انفرنجمنٹ اس پہ بھی ہے, جو نو ہاؤ پہ اینڈ سچ. وہ یہ سارے جو جب تک آپ انفورسمنٹ نہیں کرتے, آپ کی لوور جوڈیشری, آپ کی پولیس ساری جب آپ کی شفافیت آئے گی تو پھر یہ سارا کچھ ہوگا. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ بڑا بڑا اچھا آدمی بیٹھا ہے گورنمنٹس میں, یہ نہیں ہے کہ سارے ہی برے ہیں. تو ان کو آپ لائیں, ٹیکنوکریٹس بنائیں, انفورس کریں, ان کی سپورٹ دیں انسٹیٹیوشنل.